تو کشمیری کا کوئی عقیدہ نہیں ہے؟ پورے کشمیر کی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے کشمیریوں کا تو زیادہ تر عقیدہ مشرکانہ ہی ہے کہ فتنہ نہ ہو، فرقہ نہ بنے، لیکن اس فکر کے چکر میں سب کو ہی کافر گردان دے رہے ہیں۔ واہ کیا حال ہے! لوگ اگر جو مینٹلی درست نہیں ہیں محمد سلیمان، تو میں کہہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل آپ کی چینل ہے، ہاں تو آپ فار ایگزامپل انجینئر مرزا کو ایکسپوز کرتے یا باقی فرقوں کو ایکسپوز کرتے؟ کہاں ایکسپوز کرتا ہوں انجینئر صاحب کو، بیچارے کو؟ کہاں انجینئر مرزا کے خلاف تو آپ بناتے ہیں نا ویڈیوز؟ کہاں بناتا ہوں؟ وہی نہیں، انجینئر مرزا کے جو فینس ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیبیٹ کرتے؟ نہیں، اس کو بنانے کی ضرورت بھی ہے کیا؟ اس کے اوپر کوئی ویڈیو، ہاں، اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت بھی ہے؟ لیکن آپ کی چینل پہ تو ہے۔ تو ایکسپوز کی ویڈیو ہے، ہاں، یعنی انجینئر کو میں نے باقاعدہ ایکسپوز کیا ہے۔ ایکسپوز نہیں مطلب اس کے شاگردوں کے ساتھ آپ نے ڈیبیٹ کیا، آپ انجینئر کو ایکسپوز مرزا نہیں کے کیا نا؟ انجینئر مرزا کو آپ ریفیوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو ریفیوٹ کر دیا ہے؟ ہاں، ریفیوٹ کر دیا ہے میں نے۔ دیکھیے ان کے اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کا حال اس وقت میں آپ سے ٹھیک پوچھ نہیں رہا ہوں، ہے؟ وہی ان کو پوچھ رہا تھا میں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میری اسٹریم دیکھیں، آپ جا کے چینلز دیکھیں، کبھی ہاں کبھار کوئی میں نے بندہ آ گیا تو گفتگو ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بات کرنا، ایک ہوتا ہے ایکسپوز کرنا۔ میرا تو مقصد نہیں ہے ایکسپوز کرنا، بات کرتا ہوں، آپ کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس بات میں کوئی سمجھانے والی چیز ہو سمجھا دیتے۔ ہمارا جو چینل ہے یہ دیکھ لیں، آپ پیچھے کی ویڈیوز جا کے دیکھیں، ابھی ولاگس ہیں اور سفر کی ویڈیوز ہیں، اسٹریمنگ ہے۔ ہمیں کیا مطلب اس سے؟ کوئی اگر کبھی بات کرنے کا تو بات کر لیتے ہیں۔ میرا چینل ہے ہی نہیں کہ میں باقاعدہ لے کر بیٹھوں کسی شخصیت کو، یہ تو قائل ہی نہیں اس کا۔ چلے یہ بات میں مان چکا ہوں، لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان فرقوں سے باہر آ جائے؟ آپ پھر وہی بات ہو گئی۔ چلیے اب آپ کو تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں، یعنی آپ انجینئر کے ڈائی ہارٹ فین ہیں، رائٹ؟ نہیں، تو فرقوں سے باہر جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرقوں سے مطلب یہ دیوبندی اپنے آپ کو نہ کہے، یہ دیوبند مدرسہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ اوکے، تو کرنا۔ دیوبند کیا ہے بتائیں آپ کہاں دیوبند سے؟ خالی مجھے اتنا بتائیے، آپ کہاں سے میرے بھائی؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا، آپ نے بتا سکتے، چلو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مان لیجیے کہ آپ کشمیر سے ہو، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کشمیری کیوں بول رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ فرقہ کیوں لگا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ نہیں میں تو نہیں بول رہا ہوں، یہ تو فرقہ ہے ہی نہیں۔ بس کشمیری تو دیوبند، کشمیری تو ایک جگہ ہے، کشمیر کا ہونا۔ تو دیوبند جگہ ہے؟ مہم۔ دیوبند جگہ نہیں ہے؟ ہاں دیوبند جگہ ہے، اور جو وہاں سے پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں دیوبندی؟ جگہ کی وجہ سے؟ ہاں اب دیوبندی آپ فرقے کی شکل میں تو آتے اسی ہیں نا۔ طریقے سے کشمیری اگر کوئی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، صحیح کہ غلط ہے؟ اب دیکھیں فار ایگزامپل یہ آپ نے صحیح بات کہی، لیکن کشمیریوں کا مطلب کوئی عقیدہ تو نہیں ہے، کوئی منہج تو نہیں ہے۔ دیوبندیوں کا تو ایک پرٹیکولر منہج ہے، ٹھیک، مطلب عقیدہ ہے۔ کشمیری بغیر عقیدے کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سارے کشمیریوں کو سارے ان کا کوئی کشمیری منہج نہیں ہے؟ الحمدللہ بغیر کشمیری میں منہج کے، بغیر عقیدہ عقیدے کے سلف کشمیری پھیل رہا زندگی ہے۔ گزار رہے ہیں؟ دیکھیے میرے کہنے کا مطلب تھا اس عقیدے، اس دیوبندی عقیدے یعنی اشعری ماتوریدی ان عقائد سے باہر آئے، جس طریقے سے تو مفتی کشمیری کا کوئی یاسر۔ عقیدہ نہیں ہے؟ پورے کشمیر کی ذمہ داری کشمیریوں آپ نے لے لی ہے؟ کشمیریوں کا تو زیادہ تر عقیدہ مشرکانہ ہی ہے جہاں تک میں نے دیکھا اچھا ہے۔ بھائی، ایسا مت بولیے، میں تو آپ کو ایک ایگزامپل دے کے آپ تو زیادہ ہی چلے گئے، اتنا زیادہ نہیں جاتے بھائی۔ نہیں کیا یہ تو پڑھ رہے ہو یہ سچ ہے، بتاؤ؟ کشمیری میں دیکھیے چاہے کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، زیادہ تو یہی فرق ہے، اشعری ماتوریدی جہمی۔ نہیں، آپ پہلے یہ بتائیے کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ کیا پڑھ رہا ہوں کیا مطلب آپ کی کیا پڑھائی چل رہی ہے بھائی؟ میں MBBS کر رہا ہوں۔ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، اور آپ، اور یہ حال ہے آپ کا۔ اچھے، اسلامی کے اعتبار سے کیا پڑھائی چل رہی ہے بھائی آپ کی، کچھ بتا سکتے ہیں؟ اسلامی اعتبار سے تو ابھی تو میں اصول نہیں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز پوچھوں گا، شاید آپ اس کو بتا پائیں، بتا لیں تو اچھی چیز ہے، کہ فرقہ کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ فرقہ ہاں، فرقہ کو کیسے میں ڈیفائن کروں؟ ایک مطلب جہاں فرقہ کوئی کسے کہتے ہیں؟ مطلب پرٹیکولر کیا جن کا کوئی فرقہ بنانا پرٹیکولر ہی عقیدہ غلط ہے؟ ہوگا، پرٹیکولر عقیدہ ہو، تو پرٹیکولر فرقہ منہج ہو ان مطلب کا۔ ابھی چیز ہے، مطلب فرقہ ہونا صحیح کہ غلط ہے؟ فرقہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر یہ فرقہ وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ وہ ہے جنت جس میں کو جائے رسول گا صلی تو اللہ کسی علیہ کو نہیں پتا نا، ہم وسلم، پوچھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا نا جو میرے کو فالو کرے اور میرے اصحاب کو۔ اوکے ٹھیک ہے، تو فرقہ بنانا پرٹیکولر کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح چیز ہے، بن سکتا ہے، فرقے میں جو رائٹ؟ عقیدہ ہے وہ پرابلم ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، فرقہ مطلب کوئی کبھی چیز نہیں، فرقہ بن جانا کوئی حرج نہیں نا، یعنی فرقہ بننے میں کوئی آبجیکشن نہیں نا؟ دیکھیے اگر باطل فرقہ ہوگا، کیونکہ فرقہ تو ایک پھر جنت میں وہی بات جائیں ہے، گے۔ اب سوال ہوگا آپ سے کہ باطل اور صحیح کی پھر ڈیفینیشن ڈیفائن کرتے ہیں، پھر باطل فرقہ کون سا ہے، صحیح کون سا ہے؟ باطل فرقہ جیسے اشعری، جہمی، ماتوریدی، معتزلہ، اچھا، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے؟ یہ زنادقہ ہے۔ اچھا، یہ زنادقہ کا ہے، کیوں؟ ریزن؟ کیونکہ ان کا جو یہ سب سے پہلے اللہ کے کلام کو چلیے، تو سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں ماتوریدی کا عقیدہ بتائیے کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ یہ اسماء و صفات کا انکار کرتے، 7 اسماء و صفات کو مانتے، باقی سب کا تعویل کرتے باقیوں کی۔ دیکھیے، یعنی انکار کرتے ہیں اسماء و صفات کا ماتوریدی؟ کسی حد تک تعویل کرتے۔ دیکھیں میرے بھائی، یہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ جو کتاب ہے نا، یہ بیٹھی، یہ کتاب تھی اصول تکفیر و اصول تضلیل۔
میں نے ابھی ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ کتاب ہے تکفیر کے اصول اور تزلیل کے اصول کے لیے پڑھنی چاہیے. ابھی فٹاک سے آپ نے کہہ دیا کہ زنادقہ ہے, پھر آپ نے بھی کہہ دیا ہاں کہ کافر زنادقہ ہے. ہے، ٹھیک ہے, جو اللہ کو آپ عرش پہ سے نہیں مانے گا آپ وہ سے کافر سوال ہے. پوچھا جا رہا ہے, آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے اب کہ یہ انکار کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے عرش پہ ہونے کو؟ نہیں. ماتریدی کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے یہ بارے میں؟ اللہ کے اسماء، دیکھیے جہمی کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھائی انکار کرتے ماتریدی ہیں. پوچھ رہا ہوں میں, کوئی جہمی نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, صرف ماتریدی بھی ماتریدی پوچھ رہا ہوں. اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. تعویل کرتے ہیں، باطل تعویل کرتے آپ سے ہیں، جو پوچھ, کبھی ٹھیک ہے, کسی صحابی نے نہیں کی. اوکے میرا بھائی, تو پڑھ لیا آپ نے, کون سی کتاب پڑھی ہے ماتریدیہ کی بتائیے. دیکھیے میں نے رد علی الجہمیہ پڑھی ہے، اس میں میں نے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ماتریدی, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رد علی الجہمیہ پڑھی ہے. جہمیہ کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. جہمیہ کی نسل ہے نا ماتریدی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آپ کی نالج, Obvious سی یعنی بات ہے، آپ یہ اشعری کہتے کو ہیں کہ جہمیہ, ماتریدی اور عشائرہ تینوں سیم ہیں. نہیں سیم نہیں ہے. جہمی تو تو آپ کافر حکم ہے، ہے کیسے لگا رہے ہیں ماتریدی میرے پیارے بھائی؟ اشاعرہ اگر آپ علمی زنادقہ ہے. طور پر بات کر رہے ہیں تو مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ ماتریدی کے تو آپ عقیدہ آپ نے صحیح نہیں بتایا. اب اشعری کا بتائیے, اللہ کے بارے میں اشعری کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی سیم اللہ عشائرہ کے کا, اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں. یعنی عشائرہ بھی تعویل کر رہے ہیں, ماتریدیہ بھی تعویل کر رہے ہیں. ان میں بہت کم ڈفرنس ہے اگر دیکھا جائے. تو آپ کس بیس پر ان کو زنادقہ کہہ رہے ہیں؟ کس بیس پر؟ اصول بتائیے نا, کیا اصول ہے بتائیں. دیکھیے میرے یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے آپ کو یہ آپ اسماء و بتانا صفات. پڑے گا, یہاں پر آپ نے آ کر بہت بڑی بات بول دی ہے میرے بھائی. تو اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ایک شخص, چونکہ دیکھیے اگر آپ کسی کو کافر کہیں, اگر آپ کے پاس اس کے لیے بنیادی اصول ہے تو کوئی حرج نہیں. اب آپ اصولی طور پر مجھے بتائیے کہ وہ کیوں زنادقہ ہے. اللہ کو عرش پہ نہیں مانتے، اللہ کے عرش پہ ہونے کی اس کو تعویل کرتے، اس کی یہ عجیب سی باتیں کہتے. اللہ کو عرش پہ ماننا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کو لامحدود مانتے، یہ چیزیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ لامحدود مانتے ہیں, ہاں، تو اللہ تعالیٰ کو لامحدود نہیں بلکہ محدود ماننا چاہیے آپ کے اکارڈنگ. نہ تو میں لامحدود کہوں گا نہ تو میں محدود کہوں گا. یعنی عشائرہ ماتریدیہ لامحدود مان رہے تو وہ غلط ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محدود ماننا چاہیے. دیکھیے کیا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے، ہاں یا نہ؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ باطل جو تعویل کی, چونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری برڈن بہت زیادہ آ گئے ہیں, چونکہ آپ نے اپنی زبان سے تو بڑی بات کی تھی میرے پیارے بھائی. MBBS آپ کر رہے ہیں نا, تو MBBS ہی کریں. اس کے اندر اگر آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ہاں اور مجھے آپ یہ چیز پتا ہے. فار انجینئر کے ایگزامپل اگر آپ فین ہیں تو انجینئر میں کے انجینئر کا فین نہیں ہوں. فین نہیں تو یہ عالم ہے آپ کا. سوچیں اس کے فین ہوں گے تو کیا آپ کے تذلیل کا عالم ہوگا. تو اب آپ کو مجھے یہ نہیں، بتانا پڑے گا. ابھی آپ کھل کے بتا بھی نہیں پا رہے, میرے سامنے ہی بات کر پا رہے, جبکہ میں آپ سے اتنے اچھی طریقے سے دیکھیے بات میں آپ کر کو رہا ہوں. سمپل اتنا چیز یہ پوچھ رہا ہوں بولتا میں ہوں، سمپل چیز. بات. دیکھیے آپ اس بات کا جواب دے دیں، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے، ہاں یا نہ؟ پہلے آپ یہ بتائیے, باطل عقیدہ بتائیے آپ کا. باطل عقیدہ اشعری ماتریدی جو صحابہ کا تھا ہی نہیں، جو تابعین کا تھا ہی نہیں، جو امام احمد کا نہیں تھا، جو امام شافی کا نہیں تھا، جو امام مالک کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہے. دیکھیے فار ایگزامپل میں امام نووی کا پڑھ رہا ہوں، مجھے بالکل پتا ہے وہ بھی ایک نمبر کا یہ تھا، اشعری تھا. ٹھیک ہے, تو یعنی میرے پیارے بھائی آپ تو کسی پہلی بات تو کہ آپ اپنا عقیدہ مجھے بتا دیں, آپ کا عقیدہ مجھے بتا میرا دیں. ہاں عقیدہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ جو صحابہ کا تھا، جو امام احمد کا ہے، جو ابن تیمیہ کا ہے، جو شیخ البانی کا ہے، جو محمد بن عبد الوہاب کا ہے. ٹھیک ہے, صحیح عقیدہ آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح بارے عقیدہ میں میں صحیح عقیدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مانتا ہوں. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے یہ کیا آپ مانتے بتائیے. ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو جنت میں؟ بالکل, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت دیں گے اپنے بندوں کو. نہیں، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسا ہوگا؟ انسانوں کی طرح ہوگا. نہیں، میں نے کب کہا انسانوں کی طرح ہو. پھر آپ سے پوچھا جا رہا ہے, چلیے دیدار بھی بات کر لیتے ہیں. کیا جس طریقے سے انسانوں کو دیکھا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے؟ نہیں. تو بس بات آ گئی. تو اب عشائرہ اور ماتریدیہ جو بات کہہ رہے ہیں اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھوں. آپ کیسے دیکھیں گے؟ جیسے انسان دیکھے گا ویسے ہی دیکھیں گے. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے. مطلب یہ یہاں پر تشبیہ یا تعویل نہیں دی جا رہی ہے. وہ چھوڑ دیجیے, آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو تعویل کے قائل نہیں ہے نا. میں تعویل عشائرہ ماتریدیہ تو تعویل کر رہے ہیں, آپ تو تعویل کے قائل نہیں. بغیر تعویل کے آپ اس کی تشریح کریں. دیکھیے کسی چیز کو کسی چیز کا مشابہت دینا، میں تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی جو ڈیفینیشن یا رؤیت کو جب ایکسپلین کر رہے ہیں آپ, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ عشائرہ اور ماتریدیہ کیا ایکسپلین کرتے ہیں اور آپ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں. دونوں میں فرق ہونا چاہیے, تبھی ان کے اوپر حکم لگائیں گے آپ. دیکھیے اشعری ماتریدیوں کا توحید الگ ہے، ہمارا توحید الگ ہے. ہمارا توحید رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں عشائرہ کیا کہتے ہیں, ماتریدیہ کیا کہتے ہیں بھائی بتائیے. یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے پڑھی ہے, کہاں پڑھی ہے؟ ہاں میں نے پڑھی ہے ریسنٹلی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ یعنی عشائرہ اور ماتریدیہ دونوں یہ کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ کا وہ انکار کرتے ہیں.
شاید ماتوریدی، بٹ وہ دیوبندی عالم تھے، میں نے ان سے بات کی یہاں پر. انہوں نے میرے کہا بھائی کہ آپ آپ ابھی پہلے یہاں کوئی جا نہیں پاؤ گے، بہت غلط کام کر رہے ہیں آپ. مجھے خالی اتنا بتا دیجیے، رؤیت باری تعالیٰ کا آپ پوری انکار کرتے ہیں. آپ ایک سیکنڈ میری بات سنیے پھر آپ بات کیجیے. ایک سیکنڈ آپ میری بات سنیے. میں نے ان سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے آپ ہیں؟ وہ چھوڑ انہوں دیجیے، نے کہا ابھی آپ نے بولا رؤیت باری کا انکار کرتے ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ، انکار کرتے ہیں. ایک سیکنڈ میں بول دیتا ہوں. ان نے مجھے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں نے کہا کلا بھائی الرحمن دیوبندی یومئذ عالم سے میٹر نہیں لمحجوبون. کرتا، میں اور کسی اس دن دیوبندی وہ عالم کی اپنے بات نہیں کر رب رہا، کو آپ نہیں کی دیکھ پڑھائی سکیں کی گے. بات یہ کر رہا ہوں. کون ہے؟ کیا آپ نے منافق پڑھا ہے مشرکین رؤیت زنادقہ. باری تعالیٰ، سوری رؤیت باری کے بارے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو لامحدود نہیں مانتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ویسے نہیں رؤیت دیکھیں گے باری ہم. تعالیٰ پوچھ رہا ہوں، حدود کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں، ابھی حجم کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، رؤیت باری کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیے آپ ٹرمز کو گھمائیے مت، آپ سیدھے سیدھے بولیں. ٹرمز سیدھے ہی پوچھ آپ رہا ہوں نا. آپ چونکہ علم کلام کی جب بات کریں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتا تو ہونا چاہیے آپ حکم لگا رہے ہیں. آپ کسی شخص میں کے سننے پر حکم نہیں لگا سکتے، آپ اپنے پڑھنے اور اپنی نالج کی بیس پہ لگاؤ گے نا میرے بھائی. تو رؤیت باری کے بارے میں ایٹ لیسٹ آپ کو بنیادی عقیدہ تو پتا ہونا چاہیے کہ کیا اشاعرہ اور ماتریدیہ کا. مجھے سچ بتائیے، میں آپ نے کو تو پتا ہے؟ جہاں تک میں نے دیوبندیوں سے سنا ہے تو وہی بول رہا ہوں. نہیں، مجھے سننے کی مجھے آپ سے واپس سوال کرنا پڑے گا. کیا کسی شخص میں نے کے پڑھا سننے نہیں. کے اوپر آپ کسی کے کفر کا حکم لگائیں گے؟ یعنی ان آپ نے کی کہا نالج کا میں یہی لیول ہے کہ آپ MBBS کسی کے سننے پر بنیں گے یا آپ اس کی تحقیق سے بنیں گے؟ فی الحال اگر کوئی سینئر ڈاکٹر مجھے کوئی بات کہتا ہے میں تو لے لیتا ہوں اس کی بات. یعنی آپ اپنی پڑھائی کی پوری بیس کسی کے سننے پر رکھیں گے؟ نہیں، یہ کشمیر میں جو سب سے بڑا عالم ہے میں اس کے پاس گیا. جو یعنی میرے آپ بھائی جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ MBBS کسی کے سننے سے بن سکتے ہیں، یعنی آپ کو کوالیفیکیشن جو ہے MBBS کی کسی کے سننے سے مل سکتی ہے؟ دین MBBS ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. MBBS دین کی مثال MBBS اس ہے. لیے دے رہا دین ہوں میں کوئی کیونکہ ڈگری ہے؟ آلریڈی آپ رسول MBBS اللہ کر صلی اللہ رہے علیہ ہیں وسلم تو نے کوئی مجھے یونیورسٹی ایگزامپل طے اسی کے کی دینا تھی، پڑے کوئی گا نا. کتابیں تھے؟ آپ یہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ میں سننے سے بن سکتا ہوں، آپ کسی شخص کے اوپر کفر کا حکم لگا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کفر. اس سے سنا ہوا ہے. ہاں واہ، میں تو مانتا ہوں عشائرہ کافر ہے. ٹھیک ہے. تو میرے پیارے بھائی کافر بولنا آپ کے لیے آسان ہے خالی، لیکن کافر ثابت کر دینا. آپ کس بیس پر کافر کہہ رہے ہیں؟ ہاں جو اللہ تعالیٰ کی قرآن، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں اپنے آپ کو کہا ہے کہ وہ عرش پہ ہے، اور جو وہ نہیں مانے اور جو کہے کہ پھر اللہ وہی تعالیٰ ہر بات ہو جگہ، گئی وہ کہ کافر ہے. عرش کی عقیدہ. چلیے عرش کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ماتریدی اور اشاعرہ کا؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بھی اور ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. وہ یہ نہیں مانتے، وہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ بس عرش پہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ ہر تعالیٰ جگہ ہے. عرش پہ، ہاں. اور آپ کا کیا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. ٹھیک ہے. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا ٹھیک. تو یہاں پر اس کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ جس طریقے سے اللہ تفسیر تعالیٰ اپنے نہیں، اس کا علم اور مطلب ڈائریکٹ بتانا آپ کو بغیر اللہ تعویل تعالیٰ کے. اپنے اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اللہ تعالیٰ اپنے اس سے کیا بولتے ہیں اس کی چلو، صفات ہے کہ وہ اللہ سمیع تعالیٰ اپنے البصیر ہے، وہ علم یا سنتا کسی بھی اعتبار سے ہر جگہ ہوا؟ ہے. علم کے اعتبار سے، ہوا ہر جگہ ہوا کہ نہیں؟ علم کے اعتبار سے پہلے سے کسی بھی اعتبار سے ہر جگہ ہوا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. قرآن میں یہ لکھا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ای علم، ہاں ایسا لکھا ہے قرآن میں؟ ہاں یعنی قرآن میں علم کا اضافہ کیا گیا ہے، نوٹ کے اندر علم کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ہاں علم ہے تو تھوڑی یہ ہے. یعنی آپ قرآن کی جو تعویل کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں علم لکھا ہے. میں آپ سے واپس پوچھ رہا ہوں کیا قرآن میں علم کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں علم ہے کہیں آگے پیچھے؟ نہ، تو پھر آپ علم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا ریزن دیں. لیکن اس کی تفسیر تو یہی ہے نا. کون کر رہا ہے اس کی تفسیر؟ اس کی اب مجھے تفسیر یہ کون بتائیے کرتا آپ ہے اس سب سے پہلے؟ تفسیر کو مان رہے ہیں کہ قرآن کو مان رہے ہیں؟ قرآن، اچھا قرآن میں تو پھر ایسی بھی آیاتیں تھی جو کہتی تھی کہ تب تک روزہ رکھو جب تک کالا داغا سفید داغے سے آپ الگ نہ کو ہو پہلے جائے. مجھے بھی سمجھانا ہے کہ اب عشائرہ ماتریدی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے اور آپ کیا کہیں گے پھر اس آیت کی تفسیر کیا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. تو ہر جگہ تو ہو گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کیسے نہیں؟ علم دوسری چیز ہے، ہر تو جگہ پھر ہونا وہی بات دوسری آ چیز جائے ہے. گی کہ اس کے اندر میرے کو علم فون کو کا ہی آپ علم ہے، لے رہے ہیں، میں علم فون کو کے اندر مخصوص ہوں، کر رہے ہیں. آپ کیمرہ کے اندر ہے. آپ علم کو مخصوص کریں یعنی آپ اللہ کو انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح نہیں سمجھتا ہوں. میں اللہ تو تعالیٰ کو اگر ویسا سمجھتا ہوں انسان جیسا نہیں ہو رسول اللہ سکتا صلی ہے اللہ علیہ وسلم نے بولا. انسان کے پاس یہ رسول اللہ قدرت صلی نہیں اللہ ہے. علیہ وسلم نے جب ایک باندی لڑکی کو پوچھا اللہ آئین اللہ کہاں ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے. تو وہ حدیث پوری پڑھ لی ہے آپ نے؟ ہاں پوری پڑھ لی ہے. اور جو آپ اس کی غلط تعویل دیکھیں، اشعری ماتریدی لعن اللہ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. صحابہ کا ایسا عقیدہ نہیں تھا، چلیے تابعین کا ٹھیک. ایسا عقیدہ نہیں تھا. تو میرے خیال سے گفتگو ہو گئی آپ سے، اور اس وقت آپ کسی کو بھی ثابت نہیں کر پائے اصولی طور پر. دیکھیں میں بس اتنا بولوں گا اور جو یہ آپ لوگ اور آپ سے صرف اتنا میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پر، یہ حال ہے آپ کا، اب آپ کو اتنا موقع دے دیا وہی غنیمت ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم آپ آئیے گا تب گفتگو ہوگی آپ سے. یہ حال ہے، اب کیا بات کریں مسلموں کا. علم الکلام کے اوپر آپ سے گفتگو ابھی کرنی تھی بہت ساری، لیکن مجھے اس لیے نہیں کرنا ہے کہ میرے بھائی آپ تو ٹرمینالوجیز نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹرم میں پھنسا رہے ہیں. تو اصول تکفیر و تذلیل اوپر تو زیادہ جلدی اسٹریم کرنی پڑے گی ہمیں. ایک یہ بھی فتنہ ہے، یعنی لوگوں کو یہ فکر ہے کہ فتنہ نہ ہو، فرقہ نہ بنے، لیکن اس فکر کے چکر میں سب کو ہی کافر گردان دے رہے ہیں. واہ کیا حال ہے. اتنا افسوس ہو رہا ہے مجھے. کشمیری جو بھائی ہمارے بہت زیادہ وہ اس کے اندر ملوث ہیں، معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا. کیا بتائیے وہاں پر یہ فتنہ کیوں اتنا؟ نان مسلموں کا جو احتجام کا فتنہ وہ تو الگ ہی ہے، یہ فتنہ بڑا ہے کہ اشاعرہ ماتریدیہ یہ سب، اور خود اپنے عقیدے کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہیں.
اور تعویل ان کو اگر باطل لگ رہی تو خود کی تعویل تو کر ہی نہیں پا رہے ہیں. چلیے اچھے سے بات اگر کرے تو بات کی جا سکتی. بد زبانی 100 مرتبہ لعنت آپ بھیج چکے ہیں اور آپ مجھے پرووک کر رہے ہیں, لیکن میں پرووک اور غصے میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اگر جو مینٹلی درست نہیں ہیں تو کم سے کم اللہ نے مجھے وہ صفت دی ہوئی ہے کہ میں ابھی درست ہوں, تو مجھے کوئی ابھی ایسے غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس خالی 2-4 کوشچن کر کے آپ کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ہم لے کر آ گئے کہ آپ کا یہ لیول علمی کہ آپ نے کسی شخص کے کسی کے بارے میں سنا اور اس عقیدوں کو سن کر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کسی کے عقیدے کے بارے میں. واہ, یہ حال ہے آپ لوگوں کا. بھائی کسی کے عقیدے کے بارے میں فیصلہ اس سے پڑھنے اور اس کو جاننے کے بعد تک بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ اطمینان نہ ہو جائے. پھر ایز اے مسلم ہمیں یہ امید تو رکھنی ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی ایک تعویل ایسی نکل آتی جس وجہ سے وہ مسلم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو مسلم گردان دیا جائے گا. اللہ اکبر. بڑا تعجب ہوتا ہے بھائی, MBBS کر رہے ہیں اور آپ کے یہ عالم ہے, اور آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں کسی اسپیشل ڈاکٹر کی بات کو مان کر جو آگے چیزوں کو کنٹینیو کر سکتا ہوں. مطلب اپنی دلیل کو صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ کا MBBS ہونا بھی کسی بھی ڈیپینڈنٹ کر دیا. بڑا نقصان ہے نوجوانوں. مفتی صاحب کو تو چاہیے کہ آئندہ ابھی علم الکلام کی جو بحث شرع عقائد وہ باقاعدہ کشمیر میں ایک ٹور ہونا چاہیے. مفتی صاحب کا پروگرام کشمیر میں نہیں ہوا اس مرتبہ, مطلب یہ کہ کشمیر میں تو زیادہ ضرورت ہے. پھر آئندہ پھر لے کر آتے ہیں مفتی صاحب کو. لیکن وہی بات ہے, آپ لوگ برداشت کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے, کیا پتہ چلا گرم ہو جائیں گے. ابھی یہیں گرم ہو گئے, میرے منہ پر آپ لعنت اللہ علیہ بول رہے ہیں گرم ہو گئے ہیں. تو برداشت کا مادہ بھی تو ہونا چاہیے, ورنہ پتہ چلا ہم نے بیان کیا اور آپ کو برداشت ہی نہیں ہوگا, کیا پتا کیا کر جائیں گے آپ.